آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے، باقی سب مر گئے۔ تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مریں، ان کو بچا لے، باقی سب کو مار دے۔ تو اللہ کہے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلا دیا، تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو۔ جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر پوچھے گا کون باقی؟ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا 4 فرشتے عرش کے 2 ہم۔ تو اللہ کہے گا یہ 4 کو موت دے دے، تو 4 مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی بخود کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ تو بس ہم دونوں باقی ہیں۔ تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لبے ہن میری واری لگ گئی، سارے مارن والے پتہ لگ جائے گا موت کی ہوندی۔ تو وہ کہے گا، اللہ پائے گا کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ میں باقی۔ اللہ کہے گا مر فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِكَ، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے ہو جائیں گے، ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا۔ اور میرا اللہ شہنشاہ، احد، صمد، رحمان، رحیم، الملک، القدوس، السلام، رب السماوات والارض، کل کائنات کا اکیلا احد، صمد، شہنشاہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ کہے گا اللہ اکبر، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہوگا تو آئے گا۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن، عزیز، جبار، متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں، تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے احد، صمد، قادر، مقتدر کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا۔ میرے بچوں بچیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں، بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں، بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں، دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے، آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے، بڑے تاجر بن گئے، آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم آزاد، سنو آپ کو عجیب بات سنو، آپ کو عجیب لگے گی، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو، چھٹی۔ پاس ہونا فیل ہونے کا کیا مطلب ہے اس دن؟ قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کا عرش آئے گا، جب اللہ کا عرش آئے گا نا تو ایک دفعہ ہم سب پھر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، مرد عورت قبروں سے ننگے اٹھیں گے، ننگے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، پھر اذان دینے والے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ ان چار کے بعد جس مرد عورت کو چاہے گا پہنائے گا، ورنہ سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کا عرش آئے گا، اس کی ہیبت سے سارے مرد عورت بے ہوش ہو کے پھر گر جائیں گے۔ اس بے ہوشی سے کب اٹھیں گے یہ ٹائم پیریڈ میرے نبی نے نہیں بتایا، لیکن میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں اٹھ کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میرا اللہ حساب کا اعلان کرے گا، اور میرے بچوں بچیوں، میرے بھائیوں بہنوں، سب سے خوفناک گھڑی ہوگی جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا عبدالجبار کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے۔ یہ وہ وقت ہوگا، موت ہوتی تو میں مر جاتا، موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا کہ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے زیرو نظر آئے گی، اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے۔ ادھر جنت مہک رہی، ادھر جہنم بھڑک رہی، ادھر پل صراط ڈول رہا، ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں تولا جائے گا، آج عمل تولا جائے گا۔ آج ہم انسانوں کو تولتے ہیں چیزوں پر، مال پر، تجارتوں پر، گاڑیوں پر، گھروں پر، میرا اللہ تولے گا عمل پر، تقوی پر، زہد پر، توکل پر، سخاوت پر، عبادت پر، اخلاق پر میرا اللہ تولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اعطیتک خولتک وانعمت علیک، میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے۔ اور پھر اللہ کہے گا ڈالو ڈالو، اچھے برے کو ڈالو، سیدھے ہاتھ پہ ڈالا جائے گا نیکیوں کو، برے ہاتھ پہ گناہوں کو۔ تو آج عمل تو لے جا رہے ہیں، اور ایک عمل جو آج پوری دنیا سے نکل گیا ہے، اچھے اخلاق، محبت، درگزر، معافی، تواضع، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، معاف کر دینا۔ ایک آدمی کا عمل تولا جائے گا، اور وہ ایسے ہو رہا ہے کہ مجھے دیکھو یوں ہو رہا ہے، کبھی یہ ڈول نیچے ہو جاتا ہے، کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے۔ جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ادھر نیکیاں ہیں تو تھوڑا سا اس کو سانس آتا ہے، جب یہ نیچے ہوتا ہے تو اس کا سانس اٹک جاتا ہے کہ مر گیا، جہنم۔ تو بھائی یوں ترازو ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں آ کر جو بیٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا، اور اس کا وزن رائٹ والا ہیوی ہو جائے گا، تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب کامیاب، جنت کا پروانہ دے دو۔ تو وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو وزنی کر دیا؟ نماز بے بس ہو گئی، روزہ بے بس ہو گیا، تبلیغ بے بس ہو گئی، اور علم بے بس ہو گیا، کس چیز نے میرے عمل کو وزنی کیا؟ وہ کہیں، وہ فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں۔ یہ بچوں سنو، اب بھی بچیوں سنو، تیرے اچھے اخلاق ہیں۔ پوری دنیا پھری ہے
नमाजी बहुत, हाजी बहुत, रोजे वाले बहुत, पर्दादार औरतें भी बहुत, लेकिन अखलाक वाला या वाली कोई मिलता ही नहीं है। यतीम हो गई दुनिया, बांझ हो गई दुनिया, खाली हो गई दुनिया, फिर फिर के अखियां थक गईं, पर मोहब्बत देने वाले करने वाले नजर ही कोई नहीं आते हैं। हर एक के मुंह में जबान नहीं है, नागन को बिठाया हुआ है, जबान नहीं है, खंजर को बिठाया हुआ है, दोरी धार का खंजर है, जिसने दिलों को चीर दिया, जिसने रिश्तों को काट दिया, जिसने मोहब्बतों को वीरान कर दिया, सीनों को नफरतों से भर दिया। मेरे बच्चे बच्चियों, तुम्हारी इब्तदाई उम्र है, इसे मीठा कर लो, इसे मीठा कर लो, इसे मोहब्बत से भर दो, तो आज तुम्हारे जैसा अमल किसी का होगा नहीं। जब ये ऐलान होगा कि ये नाकाम हो गया, यूं हो गया, नाकाम हो गया, ओहो, तो अल्लाह कहेगा खुज़ूहु, पकड़ो पकड़ो। मुझे देखो कैसे पकड़ेंगे? पाकिस्तान पुलिस या दुनिया पुलिस यहाँ से पकड़ती है, यहाँ से पकड़ती है, हथकड़ी लगाती है। मेरे अल्लाह की पुलिस कहाँ से पकड़ेगी? देखो यहाँ से, फरिश्ता आके यहाँ हाथ आ जाएगा, यहाँ और यूं करेगा, उसका ये जबड़ा निकल के ऐसे हो जाएगा और वो यूं कलाबाजियां खाता हुआ गिरेगा नंगा और उठ कर कहेगा माफी दे दो, रहम करो, रहम करो, रहम करो। तो वो कहेंगे तुम पे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कैसे रहम करें? औरतों के मुंह में हाथ नहीं डालेगा। कोई औरत नाकाम होती है तो उसको यहाँ से नहीं, उसको सर की चोटी से पकड़ के यूं झटका देगा, वैसे नंगे बदन लुढ़कती हुई वो गिर कर कहेगी रहम करो, रहम करो। वो कहेंगे रहमान ने नहीं किया, हम कैसे करें? ये एक खौफनाक नाकामी है जिसका सामना करना है उन इंसानों को, उन मर्दों औरतों को जो गफलत की जिंदगी मर गए, जो जुल्म की जिंदगी मर गए, जो नाफरमानी की जिंदगी में मर गए, जो तबाही और बर्बादी की जिंदगी में मर गए। उनके लिए ये मेरे रब का फैसला है। मेरे बच्चों, मेरी और हम तुम सब हमारी औलाद हो, हमारे कौम का, मुल्क का सरमाया हो। जिस मुल्क की नौजवान नस्ल बर्बाद हो जाए उसे टेक्नोलॉजी ऊंचा नहीं ले जा सकती। जिस मुल्क की नौजवान नस्ल गैरतमंद हो, इज्जतदार हो, दामन पाक हो, साफ हो, नजरों में हया हो, पाकीज़गी हो, वो टेक्नोलॉजी के बगैर भी हवाओं में उड़ते हैं। इंसान की बुलंदियां वो टेक्नोलॉजी से नहीं तय होती। इंसान की बुलंदियां उसके अखलाक से, उसके किरदार से, उसके हया से, उसकी पाक दामनी से तय होती। हम यतीम हो गए, हम फकीर हो गए, मेरे देश से अखलाक का जनाजा उठ गया। मेरे नबी से पूछा गया क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? मैंने अभी थोड़ा नक्शा बताया, आपने कहा अल्लाह को पता है। कहा जी कोई निशानी बता दें। अब ये लड़कियां गौर से सुने, आपने उनका या रसूलल्लाह कोई निशानी बता दें। तो मेरे नबी ने फरमाया जब बेटियां भी माँ को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। बेटियां नाम लिया खास तौर पर कि बेटे तो होते ही हैं नाफरमान। अक्सर बहुत कम माँ बाप हैं जिनको औलाद से ठंडी हवा आती है, वरना गर्म हवा ही झेलते रहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जब बेटियां भी माँ को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। इन्हीं का जब कुफर फैलेगा तो क़यामत आएगी, जब शराब पी जाएगी, ज़िना होगा तो क़यामत आएगी, पत्थरों की पूजा होगी तो क़यामत आएगी। का जब बेटियां माँओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी।